أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ، اور جتنے بھی سمندر ہیں وہ سارے سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد مزید 7 سمندر بھی اس کے ساتھ ملا لیے جائیں سیاہی کے طور پہ، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہاں پر اللہ تعالی نے جس چیز کا تذکرہ کیا ہے کہ اس روئے زمین پر جتنے درخت ہیں وہ سارے کے سارے اگر قلم بنا دیے جائیں، ان سب کی قلم بنا دیے جائیں، اور جتنا بھی سمندر ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور یہ سارے سمندر، اور اس کے بعد کہا کہ من بعدہ 7 أبحر، اس کے بعد 7 سمندر اور اتنے ملا دیے جائیں سیاہی کے طور پہ، اور ان سب سے اللہ کی تعریف لکھی جائے، ان سب سے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، لکھی جائے، تو پھر بھی کیا ہے، اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں. اس لیے کہ وہ رب جو ہے وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر بھی جو ہے وہ ذکر کیا اس کا، کہ اگر یہ ساری چیزیں، جتنے بھی درخت ہیں یہ قلم بن جائیں، اور جتنے بھی سمندر ہیں یہ سیاہی بن جائیں، اور اللہ کی تعریف لکھنے پر لگیں، تو وہ اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے. اس لیے کہ یہ اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور ہر چیز اللہ کی تعریف بیان کرتی ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں، چاہے کوئی بھی ہے، پتا ہے، درخت ہے، ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو اس لیے اللہ کی تعریف کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. ساری زندگی بھی انسان سارے بھی لگ جائیں، جس طرح حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ سارے انسان اگر مل کر بھی اللہ کے نافرمان ہو جائیں تو اللہ کی کائنات میں ذرہ برابر کمی نہیں کر سکتے، اور اگر سارے فرمانبردار بھی ہو جائیں تو اللہ کی کائنات میں ذرہ برابر اضافہ نہیں کر سکتے. یہ ساری تعریفیں، ساری عبادتیں، سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. جس ہم تحیات کے اندر پڑھتے ہیں کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام قولی باتیں، بدنی باتیں، مالی باتیں، یہ سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں. اور ہمارا نماز، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، یہ میرا مرنا، یہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے ہے. اس لیے اللہ کی جو تعریف ہے وہ
وہ کوئی جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس سے بڑی مثال اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کے اندر دے دی ہے کہ یہ درخت اور یہ سمندر سارے سیاہی بن جائیں پھر بھی اللہ کی تعریف جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی، پھر بھی جو ہے وہ جاری رہے گی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی ہے، جو بھی اور جو مخلوق پیدا کرنا اور اس کو جو ہے وہ اٹھانا، اس طرح یہ ہے کہ الا کنفس واحدہ، کہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے لیے اس سے مراد یہ ہے کہ جتنی یہ مخلوق ہے اس کو پیدا کرنا، اس کو کھڑا کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ جیسے ایک انسان کو پیدا کرتا۔ کیوں؟ کہ اس نے کن کہنا ہے فیکون، پس وہ کام کیا ہے؟ ہو جائے گا۔ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یا قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، اگر یہ لوگ سارے بھی اللہ ایک اشارہ کرے تو اتنے لوگ اور دنیا کے اندر آ سکتے ہیں۔ یعنی اللہ کے لیے پیدا کرنا، اس کے لیے یہ کائنات بسانا جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے، اس جیسی مثال ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ وہ ساری کائنات کو، اس کے ایک ایک لمحے کی اس کو خبر ہے اور ہر چیز اس کی نظر کے اندر ہے۔ الم تر ان اللہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں بدلتا ہے، ویولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی، ہر ایک اپنے وقت معین کی طرف جوت کی طرف چل رہا ہے، وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے۔ کہ نہیں یہ جو رات اور دن کا معاملہ ہے کہ ابھی رات ختم ہو رہی ہے، دن آ رہا ہے، اور اسی طرح دن ختم ہوگا تو رات آ جائے گی۔ سورج کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، چاند کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور ہر چیز کیا ہے اپنے اس دائرے کے اندر، اس سرکل کے اندر چل رہی ہے۔ سورج کبھی بھی اپنے وقت سے تاخیر کے ساتھ نہیں آیا۔ رات اور دن کا یہ معاملہ، یعنی یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نشانی ہے کہ جس طرح یہ آسمان نشانی ہے تو اس طرح یہ انسان کے لیے بھی، انسان چاہے کچھ بھی کر لے وہ رات اور دن کو ایسے نہیں لا سکتا ہے، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی کہ ہر چیز اپنے وقت پر آ رہی ہے، ہر چیز کا جو وقت جب اس کا ختم ہوتا ہے وہ جا رہی ہے اور دوسری چیز جو ہے وہ اس کی جگہ لے رہی ہے۔ یعنی دن اور رات کا یہ معاملہ ہے، یہ عقل مندوں کے لیے اس کے اندر بڑی نشانیاں ہیں کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ وہ رب ہی ہے کہ جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اگر تم رات کی تاریکیوں کے اندر چھپ کر بھی کوئی کام کرو گے تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور اگر دن کی روشنیوں میں کرو گے تو اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ اللہ سے کوئی جو ہے وہ تم چھپا نہیں سکتے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق، جی اللہ ہی ہے کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور جو اس کے علاوہ تم باقیوں کو پکارتے ہو وہ سب کے سب باطل ہیں، وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے کہ جو بلند ہے اور بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کی ذات ہی برحق ہے، اور اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے وہ باطل ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بلند اور برتر ذات وہ اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو ان آیات کے اندر یہ انتہائی اہم آیات ہیں، ان کے اندر انسان یہ پڑھ کے اس کو صحیح معنوں میں احساس ہوتا ہے کہ حقیقی معنوں میں جو تعریف کے قابل ہے وہ ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اور ساری زندگی میں انسان اللہ کی تعریف ہر لمحے بھی کرتا رہے تو پھر بھی مکمل نہیں ہو سکتی۔ جہاں پر اتنی بڑی مثال دے دی کہ سب درخت قلم بن جائیں، سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائیں، پھر بھی اللہ کی تعریف ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارے لیے ایک پیغام بھی ہے،
یہ اللہ حقیقت میں انسان کو وہ جگانا چاہ رہا ہے کہ انسان یہ مت سمجھنا کہ تم نے جو ہے وہ 2-4 نمازیں پڑھ لی، عبادت کر لی ہے تو بس اس کا تم جو ہے وہ تکبر کرو یا غرور کرو اور لوگوں کے سامنے اپنی عبادتوں کے جو ہے وہ تذکرے کرو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہاری عبادت کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی تعریف بہت بڑی ہے۔ لہٰذا اللہ جو ہمیں اگر موقع دے رہا ہے اپنی عبادت کا، اپنے سامنے کھڑا ہونے کا، تو یہ بھی اللہ کا فضل و کرم، یہ بھی اللہ کے فضل سے ہی ہو رہا ہے کہ اس نے ہمیں بستر سے اٹھا کر مسجد میں آنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ہمارے ساتھ نماز میں 1.5 صف تھی، آدھے سے زیادہ لوگ چلے گئے، اور اس کے بعد اللہ نے ہمیں یہ قرآن سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ یہ بھی اتنا بڑا ثواب ہے کہ انسان اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو اس لیے حقیقی معنوں کے اندر انسان کو جہاں بھی موقع ملے، جہاں بھی ایسی محفل مجلس ہو جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ ہو، تو وہاں پر بیٹھنا اس کے لیے جو ہے وہ قابل سعادت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پر عمل